اشفاق احمد صاحب کا نا ایک قصہ آپ کو بتانے لگا ہوں، بڑا ہی خوبصورت، جس میں انہوں نے بتایا کہ میں دین کے بہت زیادہ قریب ہو گیا تھا اور پھر مجھے ایک چیز بات سمجھ آئی. اور یہ ویڈیو نہیں ابھی دیکھ سکتے نا تو سیو کر لینا، آخر تک لازمی دیکھنا، بعد میں دیکھنا بے شک، لیکن اس کو پورا دیکھنا کیونکہ اس میں جو بات آپ کو سمجھ آنے والی ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو 50 40 30 سالوں میں بھی سمجھ نہ آئے. ایسی بات اس میں کرنے لگا ہوں اور بہت ہی غور سے سنیے گا اس بات کو. نتیجے میں پہنچنے سے پہلے کامنٹ مت کیجیے گا. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نا نیا دین پڑھنا شروع کیا. کہتے جی اس کے بعد نمازیں بھی وقت پہ ادا ہونے لگیں، میں اذکار اور نوافل، تلاوت قرآن پاک جو ہو سکتا تھا، اور میں نے میوزک کی جگہ جو ہے نا دینی لیکچر میں نے شروع کر دیے سننے. اور اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت تبدیلی آئی کہ زندگی میں سکون تو وہ کہتے تھا ہی، لیکن اب سکون کی اتنی انتہا ہونے لگی اور میرا جو دل تھا وہ شکر سے بھر گیا. کہتے جہاں ایک طرف سب کچھ پرفیکشن کی طرف سب جا رہا تھا نا، وہاں نا ساتھ ہی میں ایک بڑی عجیب اور ایک خرابی ہوئی. کہتے میرے اندر نا ایک تکبر آنے لگا اور وہ اس نے گھر کر لیا میرے دل کے اندر. تکبر کس چیز کا؟ کہ میں بہت نیک ہوں. کہتے یہی شیطان کی چالیں ہوتی ہیں کہ اول تو وہ دین کی طرف آنے نہیں دیتا، اور اگر اس مرحلے میں وہ ناکام ہو جائے، آپ دین کی طرف آ جائیں، تو پھر وہ ریاکاری کروا کے آپ کی نیکی اور عبادات کو ضائع کرواتا ہے. کیسے؟ دل میں تکبر ڈال کے وہ عبادتوں کو بالکل ضائع فارغ کروا دیتا ہے. کہتے مجھے یہ تو نظر آتا تھا کہ فلاں نے 3 ہفتے سے نماز جمعہ نہیں پڑھا، نمازیں نہیں پڑھی، اس کے دل کے اوپر جو ہے نا مہر لگ گئی ہوگی. لیکن میں یہ بھول جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کی زنا کرنے والی اس عورت کو ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کے اوپر بخش دیا تھا. کہتے مجھے یہ تو دکھائی دیتا تھا کہ فلاں لڑکی نے پردہ نہیں کیا ہوا. مجھے یہ بھول جاتا تھا کہ رائی جتنا بھی جو تکبر ہے، ایک ذرے جتنا تکبر، وہ آپ کو جہنم کی آگ میں لے جاتا ہے. ساری نمازیں بات ہے ایک جگہ. کہتے مجھے یہ تذکرہ کرنا تو یاد رہتا تھا کہ جی فلاں نے داڑھی رکھ لی ہے لیکن وہ نمازیں نہیں پڑھتا. لیکن کہتے مجھے یہ بھول جاتا تھا کہ کسی کی غیبت کر کے یہ مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، اور یہ ہم لوگ کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ تھا نا جناب، یہ چلا یوں ہی چلتا رہا. یہ پھر ایک بار کہتے کسی نے نا بڑی پیارے انداز میں اس کے پاس بیٹھا، اس نے بڑا ایک پیارا قصہ مجھے سنایا. اب وہ قصہ ایک فقیر کا تھا. کہتے وہ مسجد کے سامنے آگے مانگنے بیٹھا ایک فقیر. تو نمازی جب بھی باہر نکلتے تھے تو وہ انہیں اپنی نمازوں کے اوپر بڑا روب تھا، نیک تھے، تو فقیر کو وہ ڈانٹ کر کے نا وہ بھگا دیتے تھے، اٹھو کہیں مندر کے باہر بیٹھو جا کے. کہتے پھر وہ مندر چلا گیا، پجاری باہر آئے تو انہوں نے بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا. تنگ آ کر جی وہ جو فقیر تھا نا وہ شراب خانے کے باہر بیٹھ گیا. اس کے بعد جو شرابی باہر ایک آتا تھا نا، وہ کہتے اس کو کچھ دے دیتا تھا اور ساتھ میں یہ بھی دعا کر دیتا تھا. کہتا تھا کہ یار میں تو گناہ گار سا بندہ ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ تجھے دیا ہوا میری بخشش کا باعث بن جائے، تو یہ لے تو اپنا کچھ کھا پی لے. کہتے مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ گناہ کر کے شرمندہ ہونا نیکی کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے. یہ قصہ وہ کہتے میرے لیے نا ایک ٹرننگ پوائنٹ زندگی کا ثابت ہوا کہ ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں. اگر اس کی شدید ضرورت ہے تو شاید ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ججمنٹ کرنے کا جو ججمنٹل ہے نا سر، کسی کو جج کرنے کا کام یہ رب کا ہے، یہ میرا نہیں ہے. نیکی کا کام آپ کا ہے، نیکی کرنے کا. آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنا آپ جائزہ لیں، اور آپ دوسروں کے لیے کانٹے بچھائیں گے، نفرتیں کریں گے، نفرتیں پھیلائیں گے، تو نفرتیں کر کے محبتیں سمیٹی نہیں جا سکتی. دوسروں کی اصلاح ضرور کریں، لیکن اپنے رویے کے اوپر بھی آپ نے بڑی نظر نہیں، کڑی نظر رکھنی ہے. تو یہ قصہ سن کے نا بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ ضرور آنی چاہیے کہ اگر آپ یعنی آپ کو عبادت کا بھی اگر تکبر ہو گیا ہے نا، اگر آپ بہت نیک بھی اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیا آپ نے، تو اس کی بھی اگزامپلز موجود ہیں. اللہ نے ان لوگوں کو بھی اگزامپلز بنایا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ مجھے تمہاری صرف عبادتیں نہیں چاہیے.